بیٹھنا یہ شریعت نے ایک رخصت دی ہے اہل ایمان اور اہل اسلام کو. دین آسان ہے. ایک آدمی اگر کھڑا نہیں ہو سکتا تو اجازت ہے، رخصت ہے، وہ بیٹھ کے نماز ادا کر سکتا ہے. بلکہ شروع اسلام میں تو یہ حکم تھا، جب امام بیٹھ کے نماز پڑھتا تو مقتدی بھی سارے بیٹھ کے ہی نماز پڑھتے تھے. 2 احادیث اس کی صحیح سند کے ساتھ ہیں. ایک حدیث کے اندر آتا ہے، ماں جی عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا کہ آپ سواری سے نیچے گرے تو آپ کے ٹانگ مبارک میں چوٹ آئی، جس کے سبب سے آپ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے. آپ نے بیٹھ کے نماز پڑھائی تو صحابہ پیچھے کھڑے تھے، تو آپ نے پھر صحابہ کو اشارہ کیا کہ تم بھی بیٹھ جاؤ. جب نماز ختم ہوئی تو پھر آپ نے فرمایا کہ امام تو بنایا ہی اس لیے گیا ہے، انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام کی اقتداء کرنی چاہیے. جب میں نے بیٹھ کے نماز پڑھائی ہے تو تم بھی پیچھے بیٹھ کے نماز ادا کرو. 2 موقعوں پہ یہ حدیث ہے اور یہ حدیث بھی صحیح سند کے ساتھ ہے. لیکن یہ شروع اسلام کا حکم تھا، بعد میں شریعت نے اس کو منسوخ کر دیا ہے. آخری نماز جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں ادا کی ہے، وہ آپ نے بیٹھ کے پڑھائی ہے. آپ سیدنا ابو بکر صدیق کے ساتھ بیٹھ گئے. حضرت ابو بکر صدیق بھی کھڑے تھے اور پیچھے سارے صحابہ کھڑے تھے. اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو پہلا حکم تھا وہ ختم ہو چکا ہے. اب حکم یہ ہے کہ اگر امام کسی سبب سے بیٹھ کے نماز پڑھائے تو مقتدی نماز اب کھڑے ہو کے ہی پڑھیں گے. لیکن ایک مسئلہ تو اس سے یہ ثابت ہوا ہے کہ بیٹھ کے نماز پڑھی جا سکتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھ کے نماز پڑھتے تو یہ انداز، جسے ہم پنجابی میں کہتے چونکڑی مار کے بہنا، یعنی اس طرح آپ جب بیٹھ کے پڑھتے تھے تو آپ کا طریقہ یہی ہوتا تھا، زمین پہ بیٹھتے اور چونکڑی مار کے اس انداز سے بیٹھ کے آپ نماز ادا کیا کرتے تھے. اس میں بھی آگے ڈیٹیل ہے، محدثین نے لکھا ہے کہ بیٹھنے میں تو اصل میں رخصت ہے. ایک آدمی اگر اس طرح نہیں بیٹھ سکتا تو 4 زانوں ہو کے بیٹھ جائے. یعنی آپ نے پوری زندگی صحابہ نے جو نمازیں پڑھی ہیں بیٹھ کر، وہ زمین پہ بیٹھ کے ہی پڑھی ہیں. اب چونکہ ہمارے یہ جو جدید دور ہے، کرسی نکل آئی ہے اور مساجد کا بھی اس نے رخ کیا ہے. بعض مساجد تو ایسی دیکھنے میں آتی ہیں، یقین جانے پہلی صف میں تندرست صحت مند کھڑے بندے کم ہوتے ہیں اور سیٹیں زیادہ لگی ہوتی ہیں. اکثریت دیکھنے میں ایسا آتا ہے. بہرحال عذر کی حد تک ہو تو شریعت منع نہیں کرتی، لیکن بغیر عذر کے حدیث سنیں. پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، آپ سے پوچھا کہ افضل ترین نماز کون سی ہے؟ آپ فرماتے ہیں صحابی افضل نماز وہ ہے جو آدمی کھڑے ہو کے ادا کرتا ہے. اور آپ سے پوچھا گیا بیٹھ کے نماز، فرمایا جو بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے اللہ اس کی نماز کا آدھا اجر ویسے ہی ضائع کر دیتے ہیں. آدھا اجر ہی ضائع کس کا؟ جس نے بغیر عذر کے، مسئلہ سمجھے، بغیر عذر کے کھڑا ہو سکتا ہے بس کرسی پہ بیٹھ گیا ہے. یعنی کو مسئلہ یہ ہے کہ رکوع نہیں اس سے ہوتا، سجدہ نہیں ہوتا، لیکن قیام تو ہو سکتا ہے، لیکن وہ بھی بیٹھ کے کر رہا ہے، کرسی پہ بیٹھا ہے. آدھا اجر اللہ ضائع کر دیتے. بھائیو معمولی بات نہیں ہے. کوئی نماز بندہ آسانی سے پڑھ لیتا ہے. آپ دکانیں چھوڑ کے آئے ہیں، کاروبار چھوڑ کے آئے، اور اگر آدھا اجر ہی ضائع ہو جائے تو کس قدر یہ نقصان والی بات ہے. میں آدھا اجر اللہ ضائع کر دیتا ہے. اور جو آدمی لیٹ کے پڑھتا ہے نا، لیٹ کر، فرمایا وہ بیٹھنے والے سے بھی آدھا اجر اللہ اس کا مزید ضائع کر دیتا ہے. اس سے یہ مسئلہ سمجھ آیا، بغیر عذر کے جو آدمی بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے اللہ اس کی نماز کا آدھا اجر ضائع کر دیتے ہیں. عموماً بھائیوں کو دیکھنے میں آتا ہے وہ تصور کیا ہے، نفلی نماز بیٹھ کے پڑھنی چاہیے. بھائیو یہ کوئی اسلام کی تعلیم نہیں ہے کہ نفلی نماز بیٹھ کے پڑھنی چاہیے. ہاں عذر ہو تو آپ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، وگرنہ نماز نفل ہو، فرض ہو، سنتیں ہو، نماز تراویح ہو، تہجد ہو، کوئی بھی نماز ہے اس کو کھڑے ہو کے ادا کرنا چاہیے. اچھا مسئلہ یہ ہے کرسی پہ بیٹھنے کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس کے لیے بھی حدیث سماعت فرمائے اور بات بھی ختم کرتے ہیں اسی حدیث پر. ایک آدمی صحابی رسول ہے اور بیمار ہو گئے. فعاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تیمارداری کرنے کے لیے اس کے گھر میں چلے گئے. اتفاق ایسا تھا جب آپ گھر انٹر ہوئے نا تو وہ صحابی نماز پڑھ رہے تھے اپنی چارپائی پر، چارپائی پہ لیٹے تھے اور وہیں پہ وضو کیا اور وہیں پہ نماز شروع کر دی. سامنے تکیہ رکھا ہے اور جب آپ اندر آئے تو تکیے پہ صحابی سجدہ کر رہے تھے. مسئلے کو سمجھیے، یعنی کرسی پہ اگر بیٹھ کے نماز
نماز پڑھنی بھی پڑے تو شریعت نے اس کے لیے بھی اصول بیان کیے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابی کے پاس آئے، تقیہ دیکھا نا تو آپ کو غصہ ہی چڑھ گیا، اور حدیث کے جو ہے نا فَأَرْمَا، اس کو پکڑا اور آپ نے غصے سے اس کو زمین پہ دے پھینکا، آرام سے نہیں، غصے سے زمین پہ پھینکا۔ فرمایا فَإِنِ اسْتَطَعْتَ فَصَلِّ عَلَى الْأَرْضِ، اگر طاقت ہو تو زمین پہ نماز پڑھنی چاہیے۔ یعنی اس صحابی کے عمل کو دیکھ کر آپ کو اچھا نہیں لگا۔ شروع میں یہی تھا، جو ادھر ہماری مسجد میں بھی کرسی تھی، عموماً وہ کرسی کے آگے تختی لگی ہوتی جس طرح ریل ہوتی ہے، اور بندے اس کے اوپر سجدہ کرتے تھے۔ بھائیو ناجائز ہے، بالکل ہی جائز نہیں ہے۔ کسی سرانے پر، تکیے پر یا کوئی چیز بلند کر کے اس پہ ٹیک لگانا بالکل ہی ناجائز ہے۔ تکیہ آپ نے پیچھے پھینکا کہ تکیے پہ سجدہ نہیں ہوتا، زمین پہ نماز پڑھ اگر تو طاقت رکھتا ہے، اور اگر طاقت نہ رکھتا فَأَوْمَا ایما، تو پھر اشارے سے نماز پڑھ۔ اس حدیث سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ حد الوسع کوشش کرنی چاہیے، نماز زمین کے اوپر بیٹھ کے پڑھے، زمین پہ اس کو ادا کرے۔ لیکن اگر کرسی پہ بیٹھنا پڑے، اس کی کئی باتیں، ایک تو صف بڑی خراب ہوتی، جب آدمی کرسی پہ نماز پڑھ رہا ہو نا، گجرانوالہ میں تمام شیوخ الحدیث جو ہے ایک باقاعدہ انہوں نے فتویٰ جاری کیا ہے، شیخ پورے میں تو کوشش کرتے ہیں اس کو لاتے ہیں، وہ ہر مسجد میں انہوں نے اویزہ کیا ہے کہ جو آدمی کرسی پہ نماز پڑھے اس کو چاہیے کہ کنارے پہ بالکل صف کے اینڈ پہ جا کے کھڑا ہو۔ اب پڑھنی بھی کرسی پہ اور پھڈا ڈال کے بیٹھنا بھی امام کے پیچھے ہے، اس سے کیا ہوگا؟ صف خراب ہوتی ہے، پاؤں سے پاؤں میں نہیں ملتا، پھر خرابیاں ہوتی ہیں۔ تو اگر ایسی کیفیت ہو، کوشش کرنی چاہیے کہ آدمی کو کرسی اپنی بالکل آخری جگہ پہ لے جائے جو صف کا کنارہ ہے، تاکہ صف دوسرے احباب کی خراب نہ ہو۔ پہلا عمل تو یہ ہے۔ دوسرا، جب نماز ادا کرے اس میں یہ بات یاد رکھے، جو رکن آپ ادا نہیں کر سکتے وہ کرسی پہ ادا کر لے، اجازت ہے، رخصت ہے۔ اصل میں بیٹھنے میں تو رخصت ہے نا، ایک آدمی زمین پہ نہیں بیٹھ سکتا، اس کو چونکڑی مار کے کہہ لیں یا چار زانوں کہہ لیں بیٹھ نہیں سکتا، وہ کرسی پہ بیٹھ جائے، اسلام نے اجازت دی ہے، جبر نہیں ہے، سختی نہیں ہے۔ لیکن بغیر کسی عذر کے بیٹھنے سے نماز کا اجر ضائع ہوتا ہے۔ اچھا، اس میں دو تین کمیاں ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں اس حوالے سے، کرسی پہ جو بیٹھ کے نماز پڑھتے، بیٹھ کے نماز اگر پڑھ رہے تو حدیث کے اندر جو لفظ ہے نا، صحابی جو تکیے پہ سجدے کر رہے تھے، آپ نے ان کو فرمایا فَأَحْفَظْ، فرمایا جب تو سجدہ کرے نا تو رکوع سے تھوڑا سا زیادہ نیچے جھک جا۔ ایک تو ہمارے بھائی کرتے ہیں، یہ آدھے ہاتھ آگے کر لیتے ہیں سجدے کی حالت میں، بھائی اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، کوئی حیثیت بھی نہیں ہے۔ حدیث میں جو صحابی کو آپ نے کہا ہے نا، وہ یہی کہا ہے کہ ذرا رکوع سے زیادہ جھک جا سجدے کے لیے، یعنی جب سجدہ کرنا ہے تو سارا اپنا ذرا رکوع سے زیادہ جھکا لے۔ یہ جو ہاتھ الگ سے کیفیت بنا کے آگے کی جاتے ہیں سجدے کے لیے، تو شرعی طور پہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے حوالے سے کچھ ثابت نہیں ہے۔ تو کوشش کریں اگر نماز پڑھنی پڑے، سجدے بھی آپ نے کرسی پہ کرنا ہے اور رکوع بھی کرسی پہ کرنا ہے، تو رکوع سے تھوڑا سا جھکاؤ زیادہ کر لے سجدے کے لیے، عذر سے ہوگا تو اللہ پورا اجر دے گا۔ بغیر عذر کے اگر آدمی بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے تو اللہ اس کا آدھا اجر ضائع کر دیتے ہیں۔ پھر بھی بیٹھ کے بھی پڑھنی ہو، اگر طاقت ہو تو حدیث کے اندر آتا ہے زمین پہ ہی بیٹھ کے پڑھنی چاہیے، اس میں سنت کی بھی مطابقت ہے اور انشاءاللہ اس کا اجر بھی زیادہ۔ اگر زمین پہ نہ بیٹھ سکے تو کرسی پہ بیٹھ کے نماز ادا کرے، اللہ اس کو ضرور اجر عظیم عطا کرے گا۔ اللہ ہمیں بات سمجھ کر سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔